ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور اس شعر سے بھی زیادہ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑا حیدرآباد دکن نام سن رکھا ہے آپ نے؟ دو حیدرآباد ہیں، ایک پاکستان کا حیدرآباد، حیدرآباد سندھ، اور ایک حیدرآباد دکن انڈیا کے اندر ہے۔ دونوں میں مولا کے قدموں کے نشان ہیں، اسی لیے دونوں شہروں کا نام ہے حیدر آباد۔ تو ہر جگہ پہ، دونوں جگہ پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مولا کے تمہارے نقش پا کیسے ملے؟ پا کہتے ہیں قدم مبارک کو، نقش کہتے ہیں جو اس کا چھپ جانا، نشان بن جانا، پرنٹ ہو جانا۔ تو معجزات میں سے محمد و آل محمد کے ایک معجزات میں سے معجزہ یہ ہے کہ بعض اوقات ریت پہ، مٹی پہ قدم رکھتے تھے، نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے تھے، نشان بن جاتے تھے۔ یہ معجزہ تھا ان، تو چٹانوں پہ بھی نشان بن جاتے تھے۔ پوچھا کچھ صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ بعض اوقات ریت پہ چلتے ہیں نشان نہیں بنتے، بعض اوقات چٹانوں پہ نشان بن جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار ہے، جہاں چاہوں میرا نقش رہے، جہاں چاہوں نقش نہ رہے۔ جسے قدموں پہ اختیار ہے اسے دلوں پہ کیسے اختیار نہیں؟ ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی آل پاک کے ماننے والے۔ میں جو واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا اگر سننا پسند فرمائیں، اصل میں اب میں اتنا پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، مولا سے متعلق صرف اور صرف یہ جشن نہیں پڑھے ہیں میں نے، ویسے بھی مولا سے متعلق آپ کے سامنے، اور پھر جہاں آج کل مصیبت یہ ہے سوشل میڈیا موجود ہے، کہیں پہ بھی پڑھو مجلس جشن پہلے پہنچ جاتا ہے، ہم تو وہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں اور مجلس پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو اب یہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں واقعہ کہ حیدرآباد دکن کا ایک بہت بڑا نواب تھا۔ نواب تو سب سمجھتے ہیں، بادشاہ تھا، راجہ تھا، جو بھی کہہ لیجئے، تو اردو میں کہتے ہیں نواب۔ اس نواب نے فارسی میں ایک مصرع کہا، بذرِ گر نظر لطف بو تراب کند۔ اگر بو تراب یعنی جناب مولا کائنات کسی ذرے کو اپنی نظر کرم کر دے، یہ اس نے پہلا مصرع کہا، بذرِ گر نظر لطف بو تراب کند۔ اگر جناب بو تراب کسی ذرے کو نظر کرم کر دیں، یہ پہلا مصرع کہا، دوسرا مصرع نہیں آ رہا تھا۔ سوچتا رہا دوسرا مصرع کیا لکھوں۔ اس نے سارے حیدرآباد میں اعلان کر دیا، کوئی عالم، کوئی شاعر، کوئی خطیب، کوئی ذاکر جو مجھے دوسرا مصرع لا کے دے گا میں اسے انعام دوں۔ اب وہ نواب تھا، اعلان کیا، سب کوشش کرتے رہے، کسی کو دوسرا مصرع نہیں آیا، اسی وزن کے اوپر دوسرا مصرع کہے، تو سب لکھتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ اس نے 13 رجب کو جناب مولا کائنات سے کہا، مولا اگر مجھے کوئی بھی آدمی اسی میرے مصرعے کا دوسرا مصرع بتا دے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں۔ نہیں ہے مجمع، اور نواب صاحب نے نیت کر لی کہ راجہ نے، بادشاہ نے کہا امیر ترین آدمی، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں۔ ایک ایرانی طالب علم تھا، سید تھا بیچارہ، غریب، فقیر، نادار، کہاں نجف میں تحصیل علم کر رہا تھا۔ ایک دن زری پہ گیا، کہا مولا مجھ سے غربت برداشت نہیں ہوتی، میں نے بہت فاقے کر لیے، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، فاقے کرتا ہوں، اب فاقے برداشت نہیں کروں گا، مجھے کچھ دیجئے۔ نہیں ہے مجمع، شکوہ کس سے کیا؟ مولا سے۔ کہا مولا آپ کی بارگاہ میں پڑھنے آیا، فاقے پہ فاقے، کب تک فاقے کروں گا، اب فاقے نہیں ہوتے۔ توجہ۔ تو ایک مرتبہ اس نے خواب میں جناب امیر کو دیکھا اور مولا نے اس سے دوسرا مصرع کہا۔ مولا نے فرمایا بے آسمان روت کھار آفتاب کھنا، یہ کہا اور کہا کہ سن، اگر فاقے برداشت نہیں ہوتے نا تو نجف سے ہندوستان چلا جا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ تو اس نے کہا ہندوستان جا کے کیا کروں گا مولا، میں تو آپ کی بارگاہ میں ہوں۔ کہا جا، تیرے لیے میں نے انتظام کر دیا،
توجہ، کہا حیدرآباد چلا جا، میرے نام سے وہاں ایک شہر ہے حیدرآباد، وہاں چلا جا۔ اب بیچارہ غریب فقیر، اس نے بیچارے نے بس لی، جیسے بھی دھکے کھاتا ہوا بصرے آیا، نجف سے، بصرہ سے پانی کے جہاز میں بیٹھا، بمبئی اترا، کہا بھی مجھے حیدرآباد جانا ہے۔ جیسے ہی گیا حیدرآباد پہنچا، لوگوں سے پوچھا اس نام سے کوئی یہاں نواب صاحب ہیں؟ انہوں نے بیچارے کا امامہ ابا قبا حلیہ دیکھا، غربت فقر و فاقہ، کہا بھائی اپنے آپ کو دیکھو پھر نواب صاحب کو دیکھو، وہ ہمارے امیر ترین ہندوستان کے نواب ہیں۔ اب وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے مولا کائنات نے کہا نواب سے مل لے، نہیں ہے مجمع، کہا بھائی نواب صاحب سے مجھے ملنا ہے، کہا بھائی ایسے نہیں مل سکتے، ان سے اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، سفارش چاہیے ہوتی ہے، تم عام آدمیوں کا نہیں، مجھے ملنا۔ بہرحال بیچارہ محل تک پہنچا، کہ مجھے راستہ بتا دو، کہ یہ محل ان کا، باہر کھڑا رہا۔ جو خادم تھا اس سے کہا کہ بھئی مجھے نواب صاحب سے ملنا ہے، کہا کام کیا ہے؟ کہا نواب صاحب سے کہو اس نام سے ایک سید غریب جوان طالب علم نجف سے آیا ہے، ملنا چاہتا ہے، بتا دو صرف، اگر نہ ملے تو ان کا کام۔ خادم نے، وہ جو دربان تھا، اس نے کسی اور سے کہا، اس نے کسی اور سے کہا، کرتے کرتے بادشاہ تک آواز پہنچی کہ کوئی نجف اشرف سے سید آیا، وہ کہتا ہے مجھے آپ سے ملنا ہے، کہ اسی وقت لاؤ۔ شاید نواب کے بھی ذہن میں کوئی بات تھی، کوئی آیا، جس نے اس طالب علم سید کو بھیجا تھا اسی نے نواب کو بھی حکم دیا تھا۔ پہنچیے گا حضرات۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی نواب صاحب نے محل کا دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے، تشریف لائیے، کیسے آنا ہوا؟ تو فوراً اس طالب علم نے، سید نے، جوان نے کہا بے آسمان روت کھارے آفتاب کو نہ۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بادشاہ نے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اب بیچارے طالب علم کو سمجھ نہیں آ رہا یہ ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں، بادشاہ میں غریب، کہا آئیے، کہ ان کو نیا لباس دو، ان کے نہانے کا اہتمام کرو، ان کے لیے حجرے تیار کر دو، کہا سب سے بڑے جو عالم دین حیدرآباد کے ان کو دعوت دو، نکاح ہے آج رات، سارے حیدرآباد میں اعلان کرو ہم کھانا کریں گے، میری بیٹی کا عقد ہے۔ بیچارے اس طالب علم کو سمجھ نہیں آ رہا شادی کس کی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بھئی آپ کا نکاح ہے، سارے شہر نے سوال کیا بادشاہ سلامت آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس غریب فقیر سے کیوں کر دی؟ کہا میں نے مولا کائنات کی بارگاہ میں منت مانی تھی کہ میں نے پہلا مصرع کہا، مولا آپ نے کہا تھا من انشد فینا بیت شعر، جو ایک شعر کے دو بیت سے ایک شعر بنتا ہے، دو بیت، ایک بیت اگر کوئی ہماری شان میں کہے اور ہم قبول کر لیں اسے جنت ملے گی۔ میں نے بیت کہہ دیا تھا، دوسرا مصرع نہیں آ رہا تھا، میں نے مولا کی خدمت میں کہا اگر آپ نے قبول کیا تو مجھے دوسرا مصرع سکھا دیں، مجھے دوسرا مصرع نہیں آیا، کہ مولا اگر آپ نے قبول کیا کوئی آدمی بھیجیں جو میرے مصرے کا دوسرا مصرع کہے، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ کہ اس طالب علم نے آ کے میرے اس مصرے کا دوسرا مصرع کہا، سارے دربار نے پوچھا مصرع کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کنت، اگر ذرے پہ بو تراب نظر کرم کر دے تو کیا ہوگا؟ اس سید نے آ کے جواب دیا بے آسمان روت کھارے آفتاب کنت، وہ ذرہ آسمان پہ جائے گا اور سورج کا کام کرے گا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ وہ سید طالب علم رونے لگا، جب رونے لگا تو سب نے پوچھا اب رو کیوں رہے ہو؟ بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہے، رونا کس بات کا؟ کہ بات یہ ہے کہ میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، مصرع میرا نہیں ہے، مجھے خواب میں علی نے سکھایا۔ اور فرمایا جانے گرا واقعاً اگر جناب مولا کائنات ذرے پہ نظر عنایت کر دیں تو پھر وہ واقعاً آسمان پہ چڑھ جاتا ہے اور آفتاب کا کام کرنے لگتا ہے۔